السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ محترم و مکرم علماء اکرام اور محترم و مکرم حاضرین جماعت، ہم تمام لوگ دل کے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھی زندگی نصیب ہو جائے، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھی زندگی اونچے محلات میں ملتی ہے، اچھی زندگی مال و دولت میں ملتی ہے، انسان جتنا مالدار ہوگا اتنی اچھی اس کی زندگی ہوگی، جتنا انسان بڑا عہدیدار ہوگا اس کی زندگی اتنی اچھی ہوگی۔ یہ انسانوں کا اپنا خیال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اچھی زندگی کسے کہتے ہیں اس کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اچھی زندگی کسے کہتے ہیں اس کو واضح فرما دیا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ با ایمان ہو، ایمان والے ہیں اور نیک عمل بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم جو ہے ان کو بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ یعنی اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ اچھی زندگی سے مراد دل کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ زندگی اللہ کو پہچاننے پر، اللہ پر ایمان لانے، اللہ کو پہچاننے اور اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں جو دلی خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اچھی زندگی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں کوئی نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے، یا کوئی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نصیحت طلب کرتا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے ہمیں نصیحت کیجئے، تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی نصیحت یہ کرتے کہ اوصیک بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الطلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان کا گمان نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے رزق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے انسان کی زندگی میں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو میری طرف سے جو نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے جو ہے اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ ہم سب لوگ سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں شرک ہے، اور سب سے چھوٹا گناہ بھی ہے، سب سے بڑا گناہ بھی ہے، اور صغیرہ گناہ بھی ہیں، یعنی چھوٹے گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ بھی ہیں۔ لیکن ان سارے گناہوں میں سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی کون سی ہے؟
اللہ کا ڈر خوف نہ رہنا، یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ دنیا کے اندر چاہے بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی سب سے پہلی وجہ ہے اللہ کا ڈر خوف نہ رہنا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں یا کوئی بھی نصیحت طلب کرتا تو سب سے پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ چھوٹی سی نصیحت ہے لیکن زندگی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بہت بہترین نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے اور ہم سب کو اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو بھی یہاں پر ہم نے دینی باتیں سنی ہیں اس پر جو ہے عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمہ کی موت نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں کے کمیٹی والے اور یہاں کے امام صاحب مولانا اسماعیل جامعی حفظ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساری جماعت والوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے رکھ سکوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک خواہشات کو پورا فرمائے اور اسی طریقے سے دینی خدمت جو ہے ہم سب سے اللہ لیتا رہے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔